دنیا کی اس ترقی یافتہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں کا کچھ عجیب حال ہے۔ یہ جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی نیک اور خوش ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنی ہی نیکی اور خوشی اس سے دور ہونے لگتی ہے۔ اس کا کم ہونا خود اس کے لیے اور خدا کی زمین کے لیے برکت ہے۔ یہ جب چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چپر ڈال کر رہتا ہے تو کیسا نیک، کیسا خوش اور کس درجہ حلیم ہوتا ہے۔ محبت اور رحمت اس میں اپنا آشیانہ بناتی ہے، اور روح کی پاکیزگی کا نور اس کے جھونپڑوں کو روشن کرتا ہے۔ لیکن جو ہی یہ جھونپڑوں سے باہر نکلتا ہے، اس کی بڑی بڑی بھیڑیں ایک خاص رقبہ میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کی حالت میں کیسا عجیب انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک طرف تجارت بازاروں میں آ جاتی ہے، صنعت و حرفت کارخانے کھول لیتی ہے، دولت سر بفلک عمارتیں بناتی ہیں، حکومت و امارت شان و شکوہ کے سامان آراستہ کرتی ہے، لیکن دوسری طرف نیکی رخصت ہو جاتی ہے۔ محبت اور فیاضی کا سراغ نہیں ملتا، اور امن و راحت کی جگہ اب انسانی مصیبتوں اور شقاوتوں کا ایک لازوال دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہی انسان کی بستی جو پہلے نیکی و محبت کی دنیا اور راحت و برکت کی بہشت تھی، اب افلاس و مصیبت کا مقتل اور جرموں اور بدیوں کے دوزخ بن جاتی ہے۔ وہی انسان جھونپڑوں کے اندر محبت و فیاضی کی گرم جوشی تھا، اب شہر کے سر بفلک محلوں کے اندر بے مہری اور خود غرضی کا پتھر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے عالیشان مکانوں میں عیش و نعمت کے دسترخوانوں پر بیٹھتا ہے، اس کے کتنی ہی ہم جنس سڑکوں پر بھوکے ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ جب وہ عیش و راحت کے ایوانوں میں جمال و حسن کے محفل آراستہ کرتا ہے تو اس کے ہمسایہ یتیموں کے آنسو نہیں تھمتے، اور کتنی ہی بیوائی ہوتی ہیں جن کے بد نصیب سروں پر چادر کا ایک تار بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کی قدرتی یکسانیت کی جگہ اب زندگی کی مصنوعی مگر بے رحم تفاوتیں ہر گوشے میں نمایاں ہو رہی ہیں۔ پھر جب انسانی بے مہری اور خود غرضی کے لازمی نتائج ظاہر ہونے لگتے ہیں، کمزوری، افلاس اور بے نوائی سے مجبور ہو کر بدبخت انسان جرم کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو اچانک دنیا کی زبانوں کا سب سے بے معنی لفظ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ قانون اور انصاف ہے۔ اب بڑی بڑی شاندار عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، اور ان کے دروازے پر لکھا جاتا ہے انصاف کا گھر۔ انصاف کے اس مقدس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہی انسان جس نے اپنی بے رحمی و تغافل سے مفلسی کو چوری پر اور نیک انسانوں کو بداتوار بننے پر مجبور کر دیا تھا، قانون کا پرہیبت جبہ پہن کر آتا ہے، اور فرشتوں کا سا معصوم اور راہبوں کا سا سنجیدہ چہرہ بنا کر حکم دیتا ہے مجرم کو سزا دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چوری کی۔ اس بدبخت نے چوری کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور انسان بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ وہ شوہر ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہ وہ باپ ہے، اور باپ کی طاقت سے باہر ہے کہ اپنے بچوں کے ان آنسوں کا نظارہ کر سکے جو بھوک کی اذیت سے ان کے معصوم چہروں پر بہہ رہے ہیں۔ پھر یہ بدقسمت انسان اگر قید خانہ اور تازیانے کی سزائے جھیل کر اس قابل نہیں ہو جاتا کہ بغیر غذا کے زندہ رہ سکے، تو مقدس انصاف، اصلاح اور انسانیت کا آخری قدم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اسے سولی کے تختے پر لٹکا دو۔ یہ گویا انسان کے پاس اس کے ابنائے جنس کی مصیبتوں اور شقاوتوں کا آخری علاج ہے۔ یہ ہے انسان کی متمدن اور شہری زندگی کا اخلاق۔ وہ خود ہی انسان کو برائی پر مجبور کرتا ہے اور خود ہی سزا بھی دیتا ہے، پھر ظلم اور بے رحمی کے اس تسلسل کو انصاف کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ اس انصاف کے نام سے جو دنیا کی سب سے زیادہ مشہور مگر سب سے زیادہ غیر موجود حقیقت ہے۔